یہ کام لینا تھا اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا, تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں, تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا, تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ڈال دیا, وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, آج جو لیکچر ہے 5 انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں, اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی ہیں. جو ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ, معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جس میں مرید ایک آتا ہے, ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے, تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا, یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا, اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے, آپ نے پڑھا ہوگا. ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو چھوڑو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 عقد دی. ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ, پیغام پہنچانے والا, مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں, لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, خوش عقیدہ لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے, عقیدے پکے تھے, لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے, یہ دیا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پہلا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, مولانا اشرف تھانوی کو بھی پتہ تھا, ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. یہ ایک طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ. تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا, جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں, 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے, اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا, تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے, ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں, جاعل الملائکۃ رسولا, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا. تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے. لغت کا مطلب کیا, میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے. رسول لغوی معنی میں ہے, یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے, اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں, میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے, یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے, اللہ کے ولی ہیں, یہ اس کی تعویل کرتا ہے.
تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی